اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ توفیق پروردگار سے سورہ انشقاق کی تفسیر شروع کرنے لگے ہیں کہ سورہ انشقاق کے مضمون سے معلوم ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اہم موضوع سے اس کی شروعات ہوتی ہے وہ معاد ہے۔ معاد ہے جاہلیت کے زمانے کی مہم ترین یا اہم ترین مشکل معاد تھی۔ اگر معاد پر یقین ہو تو عمل صالح زندہ ہوتا ہے، درست عقیدہ زندہ ہوتا ہے، انسان موجود ابدی ہے، موت سے فنا نہیں ہوتا، بلکہ عالم جو ظاہر ہے وہ فنا ہوگا، یہ ظاہر عالم جو ہے وہ فنا ہوگا۔ بس انسان کل کو اپنے اعمال کا مہمان ہوگا، بس اگر معاذ اللہ کوئی معاد کا انکار کرے تو وہ ظالم ہے، پاگل ہے، دہشت گرد۔ بس یہ ساری جو بری صفات ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آیت جملہ شرطیہ ہے، اس کی جزا حذف ہے، یعنی جب قیامت برپا ہوگی، انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، بس اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ آسمان کا پھٹنا، سورج گرہن، چاند گرہن قیامت کے مقدمات میں سے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے سور سے یہ کام شروع ہو جائے گا، پہلے سور سے یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور انسان مر جائیں گے، اور دوسرے سور سے سب اٹھیں گے۔ بس یہ قرآن کریم نے، اگر آپ قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو یہ دو چیزیں ہیں کہ فَإِذَا نَفَخْنَا یا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ آسمان اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرے گا، اور وہ اس کی اطاعت کرنے کے لائق ہے۔ بس اس آیت سے مراد ہے کہ آسمان اللہ کا مطیع ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب بندہ اجباری کہتے ہیں، انسان کی بنسبت ایک بندہ اختیاری ہے، دوسرا بندہ اجباری ہے۔ بس اس نے اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین کے پھیلانے سے مراد زمین کا تبدیل ہونا ہے، نہ کہ زمین بچھائی جائے گی، مراد ہے زمین کا تبدیل ہونا ہے، کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن زمین کو تبدیل کیا جائے گا اس زمین اور اس آسمان کے علاوہ، یعنی آسمان جو ہے وہ سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 ہے کہ جس دن زمین اور آسمان تبدیل کیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ زمین اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ بس اس آیت سے مراد ہے سب زندہ ہوں گے، سب کو روز محشر اکٹھا کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ زمین اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرے گی، اور وہ اطاعت کرنے کے لائق ہے۔ کہ قرآن کریم نے دونوں یعنی پوری جو مخلوق ہے وہ خدا کے حکم کی اطاعت کرے گی۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ بس آسمان پہلے کیا تھا؟ دھواں تھا۔ مراد دھواں سے کہ اس میں نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، یہ بعد میں خداوند عالم نے بنائے۔ زمین پہلے پانی تھی، کہ زمین کا پہلا حصہ جو نکلا وہ کون سا تھا؟ کعبے کا تھا، اور ولی اللہ جب اترا تو وہ کعبے پہ ہی اترا، ولی اللہ بھی کعبے کی سرزمین پہ اترا۔ سب سے پہلے یہ جو دہو الارض آپ بناتے ہیں، یعنی زمین کا پہلا حصہ جو نکلا پانی سے وہ کون سا تھا؟ کعبے کا۔ اس کے بعد زمین پھیلتی گئی، ٹھیک۔ بس پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں تھا، بس اس کو زمین اور
اس کو اور زمین کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا کراہت سے، دونوں نے کہا ہم خوشی اور اطاعت سے آئے ہیں، خوشی اور اطاعت سے آئے ہیں، ٹھیک۔ بس یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ اے انسان تو اپنے رب کے پاس سیر و سفر کر رہا ہے، سیر و سفر کر رہا ہے، بس لہٰذا تو لکھا اللہ کی طرف تک پہنچے گا۔ قدحن سے مراد تلاش کرنا، تھک جانا، اس آیت میں اس کلمے سے مراد ہے سیر کرنا، سیر کرنا۔ بس انسان تیری زندگی کا سفر معاد پر دلیل ہے، حجت ہے، یہ زندگی تیری گزر رہی ہے، یہ سفر جو ہے تیرے اوپر، تیرے معاد کے اوپر، کہ تیرا معاد ہے، معاد ہے، ٹھیک۔ بس انسان جان لے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ دائماً اللہ کی طرف سفر کرنے کی سعی میں ہے، کوشش میں، چاہے نہ چاہے، چاہے نہ چاہے، بس وہ اس کے حکم کو بجا لانے اور اپنے ارادے اور عمل میں مسئول ہوگا۔ بس ملاقات رب سے مراد ہے کہ وہ، یعنی رب ہماری منتہا ہے، مبدا بھی وہ ہے، منتہا بھی وہ ہے۔ بس یہ معاد انسان بھولتا کب ہے؟ جب مبدا بھول جائے کہ خدا سے ہماری ابتدا ہوئی ہے، یہ جب بھول جائے تو معاد بھی بھول جاتا ہے، منتہا بھی بھول جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس دائیں ہاتھ سے مراد ہے نیک اعمال نامہ، بس دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال نامہ۔ بس جہاں بھی ایسی عبارت آئے تو مراد نیکی ہے، کہ جن کے اعمال کا وزن جو ہے نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، نہ کہ برائیوں کا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آگے والی آیت اور وضاحت کر رہی ہے، تو اس سے آسانی کے ساتھ اس سے حساب لیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا، اس کا حساب کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ یعنی ہر مراحل میں، بس یہ فشار قبر یا فشار قیامت کس کے لیے ہے؟ 50,000 سال کا ہر ایک کے لیے، ہمارے ہاں ہر ایک کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ فشار قبر ہر ایک کے لیے نہیں، مومنین کے لیے فشار قبر نہیں ہے، مومنین کے لیے سختی نہیں ہے، سختی کن کے لیے ہوگی؟ گناہ گاروں کے لیے۔ دیکھیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ اگر سب کے لیے قاعدہ لاگو کر دیں تو قرآن کے مخالف چل رہے ہیں، ٹھیک جی، ٹھیک۔ وہ اس میں آپ نے کرنا ہے کہ سختی کرنے والے فرشتے کفار کی نسبت، کفار کی نسبت، کیونکہ آپ نے قید و بند لگانی، قید و بند لگانی۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل یعنی اولیاء الہی، اولیاء الہی فرشتے مومنین، وہ اپنے اہل یعنی اولیاء الہی فرشتوں مومنین میں خوشی سے لوٹے گا، خوش ہو کر لوٹے گا، خوش لوٹے گا، ٹھیک۔ بس مومن کی موت آسان ہے، مومن کا حساب آسان ہے۔ قیامت کب شروع ہو جاتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ، کہ انسان جب مرتا ہے انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، یہ قیامت کے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ اس کا لوٹنا، مومن کا لوٹنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ بس یہ سورہ انشقاق کی آیت یاد رکھ لیں، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ مومن لوٹے گا کیسے؟ خوشحالی میں، خوشحالی میں، کہ روایات بتاتی ہیں کہ خوشبودار پھول سنگھا کے اس کی موت، اس کو موت دی جائے گی تو وہ آسانی سے موت اس کی نکلے گی، ہوگی، ٹھیک، جان نکلے گی۔ کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، بس اہل سے مراد اہل دنیا نہیں ہے۔ بس قرآن میں کتاب کے بہت سارے معنی ہیں، اعمال نامہ ہے، صحیفہ ہے، کتاب جو مکتوب ہے جیسے صحیفے ہیں اس کے معنی میں بھی ہے۔ یہاں کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، صحیفہ مراد نہیں ہے، لوح محفوظ مراد نہیں ہے، بس اعمال نامہ۔ اعمال نامے کی بھی ہم نے پہلے بتا دی ہیں کہ 3 اقسام ہیں، فرد کا اعمال نامہ، امت کا اعمال نامہ اور قوم کا اعمال نامہ، مجرمین کا اعمال نامہ، شروع سے لے کے آخر تک۔ اہل سے مراد اہل دنیا نہیں ہے بلکہ اصحاب الیمین، اولیاء الہی فرشتوں اور مومنین سے ملحق ہوں گے، اور یہ ان کے اہل ہیں، یہ ان کے اہل ہیں۔ بس اصحاب الیمین کا حساب آسان ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے 50,000 سال کا قیامت کا دن نہیں ہوگا، بلکہ ظہر کی نماز کی مانند ہوگا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومنین کے لیے 5 منٹی، 7 منٹی، 10 منٹی، جس کی 4 رکعتی نماز جتنی ہے اتنا اس کا ٹائم لگے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، مرضی آپ،
वरा ज़हरी यानी बाएं हाथ, पीठ पीछे। पीठ पीछे दिए जाने से मुराद है कि उनका अमाल नामा रद्द किया जाएगा। मुराद ये नहीं कि पीछे दिया जाएगा, मुराद है रद्द किया जाएगा। ठीक, बस जिस तरह वो अंबिया और औलिया इलाही की बातों को पसे पुश डालते थे, रद्द करते थे, इसी तरह उनके अमाल नामे को भी पसे पुश डाला जाएगा, उनके अमाल को भी पसे पुश डाला जाएगा, कबूल। मालूम होता है कि दुनियावी नेकियां उनकी थीं, लेकिन वो दुनियावी नेकियां दुनिया तक महदूद रही, दुनिया में मशहूरी रही, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। बस ये जहन में रखिएगा, तभी उनका रद्द किया जाएगा। फसौफ यदउ सुबूरा, वो अपनी मौत को पुकारेगा, वो अपनी हतमी मौत को पुकारेगा, वो मौत की दरख्वास्त करेगा ताकि सुकून हासिल करे कि हतमी एक दफ़ा ही मौत आ जाए, एक दफ़ा ही मौत आ जाए, लेकिन मौत उस पर नहीं आएगी। कुरान कहता है कि ला यमूतु फीहा वला यहया, न उसमें ज़िंदगी है न उसमें, देखिए जी ज़िंदगी है वहाँ, लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी उसकी नहीं होगी। मौत वाला अजाब आएगा, लेकिन मौत, एक मौत से मौत को हम खात्मा, क्योंकि चखने वाले हम हैं ना कि मौत चखने वाली। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के चखने से हम मौत को ख़त्म करेंगे। बस औलिया इलाही के लिए तभी कहते हैं कि मौत मिलाद जदीद है, जदीद विलादत है, नया आलम शुरू हो गया, अबदी आलम की शुरुआत हो गई। क्योंकि मौत को मौत आ जाएगी, और मौत यानी इंतकाल। आखिरत आलम अबदी है, आलम अबदी है, मौत नहीं आएगी ताकि वो किसी दूसरे आलम की तरफ पलटे। बस उसके बाद, आखिरत के बाद कोई और आलम नहीं होगा। वयस्ला सईरा, और दोज़ख की भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, भड़कती आग को तहम्मुल करेगा। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, बेशक वो दुनिया में अहल के साथ बड़ा खुशहाल था। आखिरत में वो खुशहाल नहीं लौटेगा, आखिरत में लौटेगा खुशहाल मोमिन। बस जो काफिर है, जो भड़कती हुई आग वाला है, उसके अहल दुनिया है, और मोमिन का अहल क्या है, कहाँ है, आखिरत में। ये आपने इस सूरे में पढ़ा। बस अहले दुनिया से मुराद हर वो चीज़ जो हुब्बे अना तक पहुँचाए, गुरूर तक पहुँचाए, तकब्बुर तक पहुँचाए, और आखिरत से दूर करे। इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर, ज़न्न, बेशक उसने बातिल गुमान किया कि वो हरगिज़ हिसाब और किताब के लिए ना लौट कर जाएगा। बस ऐसे बातिल गुमान करने वाले लोग गुनाहों में गर्क हो जाते हैं, माद को बईद या महाल शुमार करते हैं कि बईद है या महाल। बला इन्ना रब्बहू काना बिही बसीरा, बल्कि हाँ वो दोबारा ज़िंदा होगा, बेशक उसका रब उसको देख रहा है, बेशक उसका रब उसको देख रहा था दुनिया में कि वो क्या अमाल अंजाम दे रहा। अमाल क्या, बस मौत के बाद ज़िंदगी को बईद या मुहाल ख्याल करता है, बल्कि दोबारा ज़िंदा होगा। अल्लाह अज़ल से उसके अमर का रब, मालिक और मुदब्बिर है, मुदीर है, और उस पर अहाता इल्मी रखता है। जो वो अमल अंजाम देता था उसे देखता था, बस वो आमाल की जज़ा का मुस्तहक होगा। जो वो अमाल उसने अंजाम दिए उसके मुताबिक वो जज़ा का मुस्तहक होगा। फ़ला उक़सिमु बिश्शफ़क़, बस शाम की सुर्खी की कसम है। शफ़क़ वो सुर्खी जिसके ऊपर जर्दी होती है, और उसके ऊपर, जर्दी के ऊपर सफ़ेदी होती है। ये सुर्खी सूरज के गुरूब के वक्त पैदा होती। फ़ला उक़सिमु बिश्शफ़क़, बस ये अहम तावील है। इसमें हम अगर ये देख रहे हैं तो हम खुदा तक पहुँचे हैं, या देख रहे हैं कि खुदा ही निज़ाम चला रहा है। अगर हम गौर से देखें, सूरज गुरूब हो रहा है या सूरज तुलू कर रहा है, तो ये सारा कुछ हमें कहाँ तक पहुँचाएगा, खुदावंद आलम तक। वल्लैल वमा वसक, और रात की कसम जो दिन में मुतफर्रिक हुआ है और उसको उसने समेटा है। वल कमर इज़्ज़त तसक, और चाँद की जब उसका नूर तमाम अतराफ़ में फैल जाए, यानी 14वीं की रात में जब चाँद का नूर फैल जाता है, इज़्ज़त तसक। बस रात की पहले थी, रात की जो दिन में मुतफर्रिक हुआ और उसको समेटा, उसको उसने समेटा है। दिन को समेटने वाला कौन है, रात। लतरकबुन्न तबकन अन तबक, कि तुम्हें एक मंजिल से दूसरी मंजिल गुज़रना होगा। बस दुनिया की ज़िंदगी के मरहले के बाद बरज़खी ज़िंदगी का मरहला शुरू होगा, फिर सूर फूंका जाएगा, इंसान आलम क़यामत की तरफ मुंतकिल होगा। फ़मा लहुम ला युमिनून,
پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ مبدا اور معاد پر دنیا میں ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان پہ پڑھا جائے تو خضوع اور خشوع اختیار نہیں کرتے، خاضع اور خاشع نہیں ہوتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ جو کافر ہوئے ہیں وہ حق کو جھٹلاتے ہیں، وہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ بس کفر جن کے دلوں میں راسخ ہو گیا وہ وحی الہی کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم ما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو دل میں وہ محفوظ رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، خدا انہیں جانتا ہے۔ وعاء سے یوعون، وعاء سے وعاء یعنی وہ ظرف جہاں آپ چیز رکھتے ہیں، وعاء سے یوعون سے، بس ان کفار کے دل کفر کے ظرف ہو چکے ہیں۔ کس کے کو ظرف ہو چکے ہیں؟ کفر کے ظرف ہو چکے ہیں، وہ کفر کی حمایت کرتے ہیں، ان کے دل کفر کے بینک ہیں، کفر کے بینک ہیں۔ اللہ ان کے کفر میں اضافہ کرتا ہے، ان کو اپنے حال پر رہا کرتا ہے۔ سب سے بڑا دفاع اگر آپ عرفاء سے پوچھیں کہ سب سے بڑا دفاع اس جہاں میں کس چیز کا ہے، تو انسان کس چیز کا دفاع کرے، تو وہ کہیں گے کہ سب سے بڑا دفاع انسان یہ کرے کہ انسان اپنے دل کا دفاع کرے، انسان اپنے دل کا دفاع کرے، بس دل کو کفر کا بینک ہونے سے بچائے، کہ کفر کا بینک نہ بنے دل، کہ وہاں کفر ہی جمع ہوتا رہے، بلکہ ایمان کا بینک بنے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، ان کو وحی الہی کے جھٹلانے کی، ان کے وحی الہی کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ بس اس آیت میں ان کو تہدید ان کی تکذیب کے نتیجے میں ہے کہ بس ڈرایا گیا ہے۔ فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو، ان کو دردناک عذاب کے ساتھ خوشخبری دے دو۔ بس کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہے۔ یہ آیت نمبر 22 سے دیکھیں، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگ کیا ہیں؟ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور خدا جانتا ہے کہ ان کے دل کس کے ظرف ہو چکے ہیں؟ کفر کے ظرف ہو چکے ہیں۔ بس کفر کے ظرف ہیں تو وجود پورا متاثر ہو گیا۔ جب دل ہی کافر بن گیا تو اعمال کیا بن جائیں گے؟ چاہے دنیا والوں کے نزدیک کیا ہو جائیں؟ اچھے ہو جائیں، لیکن فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ آخری آیت 25ویں سورہ انشقاق کی کہ مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے صالح عمل انجام دیے، صالح عمل کیے، ان کے لیے نہ کٹنے والا اور نہ رکنے والا اجر ہے۔ ممنون یعنی مقطوع، کٹنے والا، ممنوع منع شدہ، غیر ممنون یعنی لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کہ نہ کٹنے والا، نہ رکنے والا اجر، نہ رکنے والا اجر۔ بس اس آیت نمبر 24 میں تہدید کی گئی، کہ ان کو تہدید کی گئی کہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، بس ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے نہ کٹنے والا اجر ہوگا، نہ رکنے والا اجر ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔